السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ فرار ڈرامے کے آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں سعدیہ اپنے والد سے کہتی ہیں کہ یہ حضرت ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، کہیں یہ آپ کا بیٹا بننے کے چکر میں تو نہیں ہے۔ تو ہمدانی صاحب ہنس کر کہتے ہیں اچھا ایسی بات ہے، تو پھر چلاؤں تمہارے رشتے کی بات۔ اور باتش کا دوست اس سے کہتا ہے کہ ابھی لڑکی سے بات ہوئی نہیں اور تم نے اس کے باپ کو بچانے کے چکر میں شاہ صاحب کے خاص آدمی کو مار ڈالا۔ تو باتش کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ مجھے مارتا، میں نے جمی کو مار ڈالا۔ اور ببرک کا دکھایا جائے گا کہ ببرک کہتا ہے اپنے چچا سے کہ اگر آپ مجھے لڑائی جھگڑوں سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے میری شادی کروا دیں۔ اور میں اس کی چچی کہتی ہے کہ ہم نے یہ بے جوڑ رشتہ، ببرک کا بے جوڑ رشتہ نہیں کرنا ہے اپنی بیٹی سے۔ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو، اس کا کوئی مجھے انتظام کرنا پڑے گا۔ اور باتش کا دوست اسے کہتا ہے کہ تمہیں تو اب تک گنتی بھی یاد نہیں ہوگی کہ کتنے لوگوں کو تم نے مار ڈالا ہے۔ تو باتش کہتا ہے کہ گنتی تو یاد نہیں ہے مجھے، لیکن جو موت کے خوف سے جو ان کی آنکھوں میں، جو ان کے چہروں پر جو خوف آتا ہے وہ مجھے یاد ہے ابھی تک۔ تو کہتا ہے کہ وہ سارے خوف اکٹھے ہو کر مجھے تمہاری آنکھوں میں نظر آ رہے ہیں۔ فرار ڈرامے میں ہم نے دیکھ رہے ہیں ہم کہ بہت سارے ٹریک جو ہیں وہ ایک ساتھ چل رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی کہانیاں جو ہیں وہ مختلف جگہوں سے، مختلف شہروں سے بلانگ کرتے ہیں، اور وہ سب جو ہیں وہ اپنی اپنی زندگیوں میں کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہیں، اور یقیناً وہ اسی مشکل سے فرار حاصل کرنے کے لیے یہ سب جو ہیں وہاں سے اپنے اپنے جگہوں سے نکلیں گے اور وہاں سے فرار حاصل کریں گے۔ تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہ سب آگے جب اکٹھے ہوتے ہیں تو کیا بنتا ہے۔ جیسے کہ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ باتش جو ہے وہ شادی کرنا چاہتا ہے، اور وہ اپنے دوست سے مشورہ بھی کرتا ہے، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ تم جو زندگی گزار رہے ہو اور تم جیسے ٹارگٹ پہ لوگوں کو مارتے ہو، تو کوئی بھی شریف خاندان جو ہے وہ اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں نہیں دے گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ سب کچھ چھوڑنا چاہتا ہوں، اور میں یہ سب چھوڑ دوں گا، بلکہ آج سے ہی سمجھو چھوڑ دیا۔ اور ادھر جب اس کے گروپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ چھوڑنا چاہتا ہے پارٹی، تو وہ اسے ان کا جو نصیر بھائی جو ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ یہ تو بغاوت ہوتی ہے اس طرح سے چھوڑ دینا۔ تو ویسے تم شادی کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کرو شادی، تو میں شاہ صاحب سے بات کروں گا۔ پھر وہ اسے فون کر کے کہتے ہیں کہ شاہ صاحب نے اجازت دی دی ہے کہ ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو، لیکن جانے سے پہلے تمہیں ہمارا ایک ٹارگٹ پورا کرنا ہوگا۔ تو باتش نے سوچا کہ ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں، اور وہ اپنے اسی دوست کے ساتھ جس کے ساتھ وہ ٹارگٹ کے لیے جایا کرتا تھا اس کے ساتھ چلا جاتا ہے، اور گاڑی میں بیٹھ کے دونوں انتظار کر رہے ہیں، اور ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے، اور وہ دونوں اپنا ٹائم کس طرح سے گزارتے ہیں کہ بارش کے جو قطرے ونڈ اسکرین پر آ رہے ہیں وہ ان دونوں کی ریس لگواتے ہیں، کس کا قطرہ پہلے جائے گا، کس کا قطرہ بعد میں جائے گا، اور اس پہ وہ پیسوں کی بٹ لگاتے ہیں۔ اور باتش جو ہے وہ مسلسل ہار رہا ہے، اور پھر اینڈ میں جا کے وہ دیکھتا ہے کہ جب اس کا پانی کا قطرہ آگے جانے والا ہوتا ہے تو اتنے میں وہ دوست اس کا کہتا ہے کہ وہ ہمارا ٹارگٹ آ گیا ہے، لیکن اس کی توجہ تو بارش کے قطرے پہ ہے کہ اس نے پورا اپنا جو وائلٹ ہے وہ سارا اس نے داؤ پہ لگا دیا ہے کہ جو جیتے گا یہ پورا جتنے پیسے اس میں ہوں گے وہ سب دوسرے کو مل جائیں گے۔ تو وہ باہر کی توجہ نہیں کرتا، اور پھر جب وہ دور سے دیکھتا ہے تو اس کو ایک آدمی اپنا موٹر سائیکل سٹارٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے جو کہ اس کی پشت ہے اس کی طرف۔ تو وہ اس کو کہتا ہے کہ وہ جو ویسپا کے ساتھ کھڑا ہے یہی آدمی ہے، اور جب اپنی پسٹل لے کر جاتا ہے وہاں پر تو وہ اس کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ تو سعدیہ وہی لڑکی ہے، وہی لڑکی جس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے، یہ اس کے والد ہیں ہمدانی صاحب، جو کہ ایک جرنلسٹ ہیں اور جو کہ مضمون لکھتے ہیں شاہ صاحب کے بارے میں، اور ان کی جو وہ غلطیاں کر رہے ہیں اور جو زیادتیاں کر رہے ہیں ان سب کی نشاندہی کرتے ہیں۔
جس پہ انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے یہ ٹارگٹ دیا جاتا ہے باتش کو۔ اب باتش جو ہے وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ آپ، تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو تو میرا موٹر سائیکل سٹارٹ نہیں ہو رہا ہے، تو اس کو ذرا اسکوٹر کو سٹارٹ تو کر دو۔ اب وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ میرا ٹارگٹ ہے اور میں نے انہیں مارنا تھا، لیکن وہ سب بھول جاتا ہے اور وہ ان کا اسکوٹر سٹارٹ کر کے وہ اسے دعا دے کر چلے جاتے ہیں۔ جب وہ گاڑی میں واپس آتا ہے تو اپنے دوست سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تم مجھے کس کا ٹارگٹ دے رہے ہو، اور کیا تم جانتے تھے کہ وہ کون ہے؟ تو کہتا ہے کہ دیکھو تم نے یہ غلط کام کیا ہے، شاہ صاحب کو یہ اچھا نہیں لگے گا، اور وہ اپنی پسٹل نکال لیتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ گولی چلاتا، باتش اس پر فائر کر دیتا ہے اور وہ اس کو مار دیتا ہے، اور اس کے خون جو ہے وہ سارا ونڈ اسکرین پر گر جاتا ہے اور وہاں خون کے قطرے آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ لائن میری ہے، اور پھر اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ دیکھو آج میں جیت گیا۔ اب اس نے شاہ صاحب کا خاص بندہ بھی مار دیا ہے، اور اب وہ کیسے وہاں رہ سکتا ہے اس شہر میں؟ اس کے خلاف ظاہر ہے اس کو وہاں سے بھاگنا پڑے گا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ورنہ وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے یقیناً اس کو مار دیا جائے گا، اور اب وہ یہاں سے بھاگنے کے لیے بھی اس کو بہت مشکل ہوگی، کیونکہ وہ تو سعدیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، سعدیہ کو پسند کرتا ہے، اس کے لیے وہ سارے اپنے برے کام اور سب چیزیں جو تھی وہ سوچ رہا تھا کہ میں سب چھوڑ دوں گا، لیکن اب وہ ایک عجیب مشکل میں جرم میں پڑ گیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے۔ دلچسپ کہانی جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور اب آنے والی قسط میں یقیناً یہ راز کھلنے والے ہیں کہ یہ سارے جو ہمارے کردار ہیں یہ آگے بھاگ کر کہاں جائیں گے۔ تو دیکھتے رہیے خوبصورت ڈرامہ فرار۔